Assalamualaikum everyone, this is Anushi Afaq and welcome back to my show. Today we got the opportunity to interview a legendary artist, Mr. Khawa Riaz, who has been a key figure in the fashion industry, bringing creativity and innovation to the forefront. Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम. सर आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हमारे इतने छोटे से शो पे आए और इसको आके चार चांद लगा दिए. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. मैं ज़ाहिर अपने स्टूडेंट्स को तो इनकार नहीं कर सकता ना. यू आर वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट. थैंक यू सो मच सर, दिस इज सच अ बिग कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू. सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस तरह कि आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे इतना सिखाया, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ जब आप इस इंडस्ट्री में आए तो आपके कौन गुरु थे? मेरा जो मेंटोर है, जिसने मेरे समझता हूँ मुझे मॉनिटर किया, मुझे अलाइन किया, और वो ज़माना होता है जो आपको समझ लें कि वो आपको ट्रेन करता था. लोग आपको ट्रेन करते हैं. एजुकेशन जो कॉलेज और स्कूलों में होती है वो नहीं करती. वो तो आपको हमें इल्म तक पहुंचना है. तालीम जो है ना वो एक रास्ता है वहाँ तक पहुंचने का. तो जब आप रास्ते पे चलते हैं तो कितने लोग आपको मिलते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं जो कि खुली किताबें होती हैं. और उनका जो क्रिटिसिज्म होता था ना, वो मुझे बाकायदा मुझे ऐसा लगता था मुझे मेंटोर मिल गया. वो मेरी ट्रेनिंग हो रही होती थी और मुझे लगता था मैं किसी लर्निंग स्कूल में चला गया हूँ, जो मुझे ज़िंदगी के बारे में वो फ़िलॉसफी बता रही जो शायद मुझे किताबों में ना मिलती. तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि जब आप घूमते फिरते इधर तो आपकी सही जो ग्रूमिंग है एजुकेशन वाइज वहाँ से शुरू होती है. अच्छा सर, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी. जो हमारे पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री है, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रूम हो चुकी है, लेकिन इसको ग्रूम करने वाले मेरे ख्याल से वो आप ही थे. बिकॉज आपने जितना हमारे मॉडल्स वगैरह दिए वो आज तक मुझे नहीं लगता किसी और ने दिए, लेकिन आपने दूसरों को भी बहुत हेल्प किया उनका करियर बनाने में. तो सर आपको ये सोच कहाँ से आई? मैं उन लोगों में से हूँ जो हमेशा दूसरों के थ्रू जिंदा रहते हैं, हमेशा अपने आप में नयापन तलाश करते हैं. और वो ये होता था कि मेरे आगे हमेशा कोई ना कोई चेहरा आता था, तो उसको बनाते बनाते मुझे लगता था जैसे मैं रीन्यू हो गया हूँ या मेरी कोई नई बिगिनिंग शुरू हो गई है. तो बेसिकली मैं एक चेंज हॉलिक इंसान हूँ. और ऐसे जो लोग होते हैं वो एक जगह टिकते नहीं हैं, वो कभी इधर होते हैं तो कभी उधर होते हैं. और फिर जब कुदरत आपको इतने सारे चेहरे आपके सामने ला के खड़े कर रही, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ जो है वो कुछ और है, वो नहीं है जो एक रेगुलर आदमी की लाइफ होती है. तो मैंने उसी तरह मैं फ्लो में चलता चला गया, मैं अपनी नेचर के अगेंस्ट नहीं चला. जी सर, जैसे अब मैं एक टीनेजर हूँ, मुझे ये आपसे एडवाइस बिल्कुल चाहिए कि अब जैसे मुझे नहीं समझ आती कि मैंने क्या करना है. कभी मैं एक तरफ हो जाती हूँ, कभी मैं दूसरी तरफ हो जाती हूँ, मतलब गिरती रहती हूँ, फिर बीच में आप मुझे संभालते हैं. तो व्हाट वाज दैट वन पॉइंट कि आपने अपने आप को डिस्कवर कर लिया कि मतलब मैंने स्टाइलिस्ट बनना है, मैंने फोटोग्राफर बनना है. आपके तो आप मल्टी टास्कर हैं, तो ये आपने फाइनली डिस्कवर कब किया? मैंने बताया ना कि मैंने अपनी जो भी इंस्टिंक्ट्स थी उसको फॉलो किया कि मुझे कौन सी चीज़ जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. वो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक समझने की चिप लगाई होती है, उसको ऑन आपने करना होता है, उसका ट्रिगर दबाना होता है. तो मुझे उसी तरफ जाना था जहाँ से मुझे वो चिप नज़र आ रही थी, और मैं उसको फॉलो करता चला गया. और खुद ब खुद चीज़ें अब यूँ समझ लें कि मैं आगे चलता गया इसी हुलिये में, और आगे चलते चलते बहुत सारी चीज़ें खुद पीछे फिर आती जाती हैं. जैसे आप ख्वाहिश करते हैं कि मेरे पास ये भी हो, वो भी हो, वो भी हो. ठीक है, आप चल रहे हैं रास्ते पर, चलते जाए. वो चीज़ें कुछ अर्से बाद आप घूम फिर के देखेंगे तो आपके पीछे पीछे साथ साथ आ रही हैं. वो कुछ भी हो सकता है, मे बी जो ज़रूरत है ज़िंदगी होती है वो तो आ जाती है. असल कामयाबी इंसान की होती है कि वो चीज़ पाले जो उसके दिमाग के अंदर है, और वो आप डिस्कवर कर लें कि आप बने किस लिए, दुनिया में आए किस लिए, आपका मकसद क्या दुनिया में आने का. और इसके लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है. हर इंसान को पता होता है कि उसके अंदर कौन सी चीज़ है जिसको उसने बाहर निकालना है. हाँ, एक चीज़ अपने करीब ना आने दें कि मैंने कोई भी काम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना. कोई काम इसलिए करना है कि मेरी खुराक क्या है, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है. वो चीज़ें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें ज़माने से, आपको रास्ता मिलता जाएगा. बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है. मैं इस पर अब बिल्कुल गौर करूँगी और इंशाल्लाह डिस्कवर करूँगी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ. आप लोगों को मुझे पता यकीन आपको बहुत सीखने को मिलेगा इस इंटरव्यू से, ऑब्वियसली बिकॉज वी हैव सर खावर विद अस. अच्छा सर, आप मुझे बताएं कि आप बचपन में आप कैसे बच्चे थे? आप शरारती थे, आप बहुत मतलब चुपचाप रहने वाले बच्चे थे? मैं बहुत शरारती थी. तो मैं ये जानना चाहूँगी आप कैसे बच्चे थे, क्योंकि हमने आपका ह्यूमर साइड भी देखा है और आपका दूसरा साइड भी देखा है.
میرا ہیومر سائڈ تو خیر بہت بھیانک ہے. آئی ایم ویری سرکاسٹک پرسن, اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ٹوسٹڈ ورڈ میں باتیں کرنا بجائے اس کہ میں ڈائریکٹ کسی کے اوپر شاؤٹ آؤٹ ہو جاؤں, مطلب شاؤٹ کروں یا یلنگ کروں. مجھے اچھا لگتا ہے مذاق میں بات لگانا, ٹچکیاں لگانا جسے کہتے ہیں. تو میں بچپن سے ہی بہت شرارتی تھا, اور میری عادت تھی کہ میں بیٹھے نا بور ہو جاتا تو میں کوئی نہ کوئی کامیڈی, سچویشنل کامیڈی نا کریٹ کر دیتا تھا. اور مجھے لوگوں کو لڑوانے میں بہت مزہ آتا تھا کہ جب وہ لڑتے ہیں تو ان کے منہ سے جو کانٹینٹ نکلتا تھا اس کو میں اصل میں انجوائے کرتا تھا. میں کہتا تھا یہ چیز, اور وہ سن کر پھر مجھے نئی نئی باتیں دیکھنے کو ملتی تھیں, سننے کو ملتی تھیں. تو مجھے لگتا تھا میں کہ کامکس کی دنیا میں چلا گیا ہوں. تو فار می اٹس لائک جسٹ لائک اے تھیٹر, اور ہر دفعہ ایک سین چینج ہوتا ہے, اور مجھے لگتا ہے میں اس میں ایک مطلب یہ سیزن چلتے جا رہے ہیں, مختلف کردار آ رہے ہیں, لیکن میں اس میں ایک مین کریکٹر ہوں جو اپنے مطابق ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, اور اس کا سیزن چلتے جا رہے. بالکل. سر ایک کویشچن ہے جو میرا بہت سیریس ہے, تھوڑا آئی گیس کانٹروورشل بھی کہہ سکتے ہیں اسے, لیکن یہ میرا کویشچن تھا, میں نے سوچا تھا یہ پوچھوں گی. مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی انڈسٹری بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہے بائی ہالی ووڈ اینڈ بالی ووڈ. یہ بات مجھے لگتی ہے, مے بی آئی ایم رانگ اینڈ آئی ہوپ آئی ایم رانگ. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نئی چیز اس طرح ہماری انڈسٹری میں کوئی نئی چیز نہیں آتی. نہیں, یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے. ٹیکنیکلی اگر آپ نے انسپائرڈ ہونا ہے دیٹ از فائن, بٹ ان دی اینڈ آپ کو اپنے ماحول کے ذریعے سے کانٹینٹ نکالنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ ابھی جو پاکستانی فلمیں بن رہی ہیں وہ بالکل پاکستانی, وہ نہ انڈین لگتی ہیں نہ وہ ہالی ووڈ کی لگتی ہیں. وہ ہمارے اپنا ہی کوئی کانٹینٹ ہے جو ہمارے ریلیٹ کے مسائل سے بھرا ہوا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی اچھی فلمیں بن رہی ہیں, اور کچھ پلیز بہت اچھے بن رہے ہیں. تو اسی طرح جو فوٹوگرافر ہیں وہ انسپریشن ضرور لے رہے ہیں, لیکن وہ اس کو اپنے ماحول کے مطابق مرج کر رہے ہیں, اور بڑا انٹرنیشنل لیول کا کام ہو رہا ہے. مطلب میں نئے لوگوں سے کافی زیادہ خوش ہوں, اور وہ بہت ان کے کام میں گلوبل فیل ہے. اچھا سر, آپ نے بلوچستان سے لوگ پکڑے, آپ ہر جگہ سے آل اوور پاکستان سے آپ لوگ پکڑ رہے ہیں, کوئی بلوچستان, کوئی ڈیرہ اسماعیل خان, کوئی سوابی, بہت سارے آپ کے بہترین ماڈل جس میں ایک نام بلاج بھائی کا بھی ہے, بہترین ماڈل ہیں, بہترین انسان ہیں. تو سر آپ نے یہ مطلب اس طرح جو آپ نے ماڈلس پکڑے ہیں, تو آپ اب کیا اور سوچتے ہیں کہ اب آپ نے اور کون سی جگہ سے نئے ماڈل ایکسپلور کرنے ہیں؟ کوئی آپ کے نیا ماڈل جو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہم خوش قسمت ہیں, کیونکہ ہمارے ملک میں ہر طرح کا موسم ہے, ہمارے ملک میں ہر طرح کا پھل ہے, ہمارے ملک میں پہاڑ بھی ہیں, دریائیں بھی ہیں, سمندر بھی ہیں, ریت بھی ہے, ہمارے ملک میں کھیت بھی ہیں, ہمارے ملک میں کالے لوگ بھی ہیں, گورے لوگ بھی ہیں, ڈسکی ہیں, گندمی ہیں, اور کئی دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ اسکینڈینیوین پھر رہے ہیں, کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ یورپین ہے. تو مجھے یہاں پر صرف ان کو گروم کرنے کی دیر ہوتی ہے. تو مجھے تو کہ پاکستان کے کسی بھی کارنر سے جو ملے گا, تو میں تو میری آنکھ ایسی کہ میں مجمع میں دیکھ کے کسی نہ کسی کو پکڑ لیتا ہوں, اور میرے لیے وہ بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے کوئی سیامی بلی نہیں ہوتی, اس کو آپ بڑے شوق سے پالتے ہیں, پھر اس کے فر یوں نکلتا ہے, پھر وہ پھر وہ خوبصورت لگنے لگ جاتی ہے. تو ہمارے ملک میں سب کچھ ہے. ہمارے ملک میں اتنی را بیوٹی ہے چاروں طرف. ریسنٹلی پہلے تو میں لاہور میں دیکھ رہا تھا چیزیں, لیکن جب سے انسٹاگرام آیا تو وہاں مجھے اتنی ریکویسٹ آتی ہیں پورے ملک سے, اور وہیں سے پھر میں نے بلوچستان سے کچھ بچے پکڑے, ان کے تھرو مجھے لگا میں نے بلوچستان کا دکھ اور بلوچستان کو سمجھ لیا ہے کہ وہاں پہ ہے کیا مسائل ہیں, اور کن قیمتی لوازمات سے وہ بھرا ہوا ہے. اسی طرح مجھے گلگت کے لوگ ملے تو مجھے گلگت کا پتہ لگ گیا. جب آپ ایک انسان سے ملتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا ایک علاقہ جڑ کے آتا ہے اس کے ساتھ, تو وہ ایک پورا ڈسکوری چینل چل جاتا ہے. اور پھر طرح طرح کی بولیاں, طرح طرح کی زبانیں. میرے گھر میں مطلب آپ دیکھیں تو پشتون بچے بھی آ رہے ہیں, بلوچی بچے بھی آ رہے ہیں, براوی بھی آ رہے ہیں, اور گلگتی بولیاں بھی بول رہے ہیں, اور پنجابی بھی آ رہے ہیں, سرائکی بھی آ رہے ہیں. تو میں بڑا انجوائے کر رہا ہوں. تو مجھے لگتا ہے جیسے کوئی ایک بہت کلچرل قسم کا ڈرامہ چل رہا ہے, کوئی فیسٹیو سی ایک فیلنگ آتی ہے, اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ اٹ. مطلب میرے پاس لڑکیاں بہت اچھی آنے لگ گئی ہیں. ایک ٹائم تھا جب بہت کال پڑا ہوا تھا کہ اچھے گھروں کی لڑکیاں نہیں آتی تھیں, لیکن اب جو ہے وہ لوگ اس کو ایک پروفیشن کی طرح لے رہے ہیں اور بڑا سیریس لے رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از امیزنگ کہ یو آر لیونگ ان دس کنٹری. آئی ایم گلیڈ کہ ہم اس پاکستان جیسے آزاد ملک میں رہ رہے ہیں, بیکاز اوبیسلی پیلسٹائن وغیرہ میں کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ لوگ پلیز ایک مومنٹ نکال کے ان کے لیے پلیز دعائے خیر کیا کریں.
تو سر آپ کے گھر کا میں نے کھانا کھایا ہے, آپ کے گھر کا لوگوں نے کھانا کھایا ہے, تو سر اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کا یہ جو انتھک محنت ہے اس کا ریوارڈ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ چونکہ اوبیسلی لوگ آپ کو بٹرے کر کے چلے جاتے ہیں یا بہت سارے اور بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں, تو مجھے اس کا بتائیں کہ ڈو یو فیل بیڈ اباؤٹ اٹ, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں خیر نہیں, بٹرے تو کوئی نہیں کرتا, نہ ایسا کچھ ہوتا ہے. ہر ایک نے ایک نہ ایک دن اپنے ٹھکانے پہ جانا ہوتا ہے. میرا گھر ایک مدرسے کی طرح ہے, میں ایک استاد کی طرح ہوں. وہ میرے پاس آتے ہیں, پھر وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں مصروف ہو جاتے ہیں, سیکھ جاتے ہیں اور پوری زندگی ایک سبق لے کے جاتے ہیں جو ان کے آگے جائے کہیں نہ کہیں کام آتا ہے. بہت سے بچوں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں, مجھے پھر بھی وہ یاد کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے بچے, بلکہ کئی بچے تو کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں آپ باقی زندگی ہمارے ساتھ گزاریں, ہمارا دل کرتا ہے ہم آپ کو اٹھا کے لے جائیں. نہ صرف یہاں انگلینڈ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, ایون شہر کے دوسرے حصوں میں بھی وہ سمجھتے کہ میں ان کی فیملی کا حصہ ہوں. تو ہر بچہ میرے بارے میں اکثر پوزیسو ہو جاتا ہے کہ ان کی اٹینشن جو نا مجھے ساری زندگی ملتی رہے, اور اس طرح ہوتا ہے. تو کئی دفعہ میرے لیے تھوڑی سی مشکل بھی ہو جاتی ہے کہ چیزوں کو بیلنس کرنا, لیکن میں خوش ہوں اس طرح سے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا, اتنا قیمتی وقت آپ نے نکال کے ہمیں دیا اور ہمارے اس چینل کو 4 چاند لگا دیے. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا پھر سے کرنا چاہوں گی, اور میں زندگی میں ایک بات کہنا چاہوں گی, میں زندگی میں اگر کبھی بھی کچھ بنی تو وہ ان کی وجہ سے ہوگا. آپ پلیز کیمرہ ان کی طرف کریں. تھینک یو سو مچ سر آپ کا وقت دینے. No, you are talented and you are tall, اور even I like your complexion. تو اوپر سے آپ کا جو بات کرنے کا طریقہ وہ بہت اچھا ہے, جسے کہتے ہیں نا پڑھا لکھا انداز ہے, تو کیوں نہیں آپ کو کامیابی ملے گی. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. نو پرابلم. ٹیک کیئر گائز.